اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر دو عمل بڑے انوکھے اور عجیب ہیں۔ ایک عمل کا نام ہے قربانی اور دوسرے عمل کا نام ہے حج۔ اگر انسان سال کے باقی مہینوں میں اللہ کے نام پر کوئی جانور قربان کرے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کرنے کو وہ قربانی نہیں کہا جائے گا جو قربانی حج والے ان 3 دنوں کے اندر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر سال کے باقی مہینوں میں انسان مزدلفہ جائے، منا جائے، عرفات جائے، تو سال کے باقی دنوں میں وہاں جانے کو حج نہیں کہا جائے گا، بلکہ حج کے جو دن مقرر ہیں اس مہینے کے اندر، ان دنوں میں انسان اسی طریقے کے مطابق جائے جو طریقہ شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس طریقے سے وہاں حاضر ہونے کو حج کہا جائے گا۔ خیر، میں بات کروں گا آپ دوستوں کے سامنے ایک عمل قربانی والے کی، تو یہ تمام دوستوں نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ قربانی والا عمل یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کریم کا قرآن گواہ ہے۔ دیکھیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک سچی خبر سنائیے۔ اب سارے دوست میری طرف دیکھیں، یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، مفسرین نے اس مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ ذرا بات پہلے غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام، صبح کے وقت بھی ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، شام کے وقت بھی 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اچھا تو نہ سوچا سارے دوست اللہ کر سکتے قادر ہے۔ یہاں نشانی رکھیں، یہاں نشانی رکھیں، یہ تو سبق ہے نا جی۔ 16 پارے کا ایک اشارہ آپ کو سناؤں، وہ سبق ہے۔ سورت کا نام سورت مریم، 16واں پارہ، یہ دوسرا رکوع ہے سورت مریم کا، اور یہاں میں نے چھوٹا سا ایک حوالہ عرض کرنا ہے۔ آیت کا نمبر 21 کے بعد 22 دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے۔ سارا قصہ نہیں عرض کر سکتا، سورت مریم کا ایک رکوع مکمل ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے۔ 21 کے بعد 22، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ دوستوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ عرض کروں۔ حضرت بی بی مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے آ کر حضرت مریم کو لڑکے کی خوشخبری سنائی۔
پاک دامن حضرت بی بی مریم اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم حیران ہو گئی۔ اولاد ملنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں دنیا میں، یا عورت کی شادی ہو جائے پھر اولاد ہوا کرتی ہے، یا عورت کے کردار پر کوئی خدا نخواستہ داغ لگ جائے پھر ان عورت کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ جبریل امین کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور کردار بھی میرا بالکل پاک ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل فرشتے نے جواب دیا تو جو پاک دامن کنواری کو اللہ کریم لڑکا عطا کرے گا۔ اب ذرا آیت کو دیکھنا، فَحَمَلَتْهُ، مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا، دیکھنا میری طرف ساتھیوں، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اللہ کریم نے آنن فانن اسی وقت چند لمحوں میں بی بی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا پیدا کر دیا۔ اللہ کر سکتے ہیں؟ آنن فانن منٹی میں زیادہ آنکھ ہے، سیکنڈ دی گل کرو۔ 9 مہینے دا بچہ جیدا جاگدا عیسیٰ علیہ السلام اللہ حضرت مریم دے پیڑی پیدا کر چھوڑا۔ سنانا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ کریم آنن فانن حضرت مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتا ہے، وہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو صبح بھی 2 بچے شام کو بھی 2 بچے عطا کر سکتا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، اب حوالہ نہیں کھولتے سبق رہ جائے گا، میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتے کن ہو جا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے انداز اختیار فرمایا۔ کن کا معنی ہو جا، اللہ کریم کو کن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر جب وفات کا وقت آیا، وفات کے وقت زبان پر یہی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت جاری تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وفات ہوئی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں انسان کی موت آئی اسی حالت میں انسان قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اللہ اللہ کرتے موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے موت آئی، قرآن کی تلاوت کرتے موت آئی، انسان قیامت میں قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ آمین اونچی کہنی ہے، سارے دوستوں نے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا فرمائے۔ نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری، راتیں سمنے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری، اچن چید پروانہ پوسی تے ہوسیا ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جدی چھکڑ گئی ماری۔ اب ساتھیوں نے دیکھنا ہے، میں جملہ سناؤں، یہ میری 2 انگلیاں۔ صبح کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں، اور شام کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ میری 4 انگلیاں دوستوں دیکھنی ہے، یہ صبح اور شام
اب جو صبح کے وقت لڑکی پیدا ہوئی ہے اس نے شام والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا تھا، اور جو شام کے وقت لڑکی پیدا ہوئی اس نے صبح والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ چونکہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا اس شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ ہماری شریعت میں تو بہن سے نکاح حرام ہے، لیکن نسل انسانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس شریعت میں اجازت تھی۔ اب یہ دیکھنا جی، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل، اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، اور دوسرا بیٹا قابیل، اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ یہ میری دو انگلیاں، جو حضرت حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، اور جو قابیل کے ساتھ اکٹھے بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح حضرت حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ ایک دے پہ نا ساتھی میری ڈوب لیا، لیکن قابیل کہنے لگا نا، جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اس کے ساتھ تو کرنا نہیں، تو نے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ نے کہا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب دونوں اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی بات مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت حابیل یہ کاروباری بندہ تھا، تاجر تھا، دنیا دار تھا، اور قابیل یہ زمیندار تھا، کاشتکار تھا۔ دونوں اپنی اپنی چیز پیش کرو۔ حضرت حابیل نے ایک موٹا تازہ تنبا اللہ کے نام پر پیش کر دیا، اور قابیل کاشتکار تھا، زمیندار، اس نے پرانی گھاس کا ایک گٹھا باندھ کر میدان میں رکھ دیا۔ قربانی دا گوشت اصل آپ کھانے میں ہے نا، چپ کر بیٹھے میں کھانے ہوں، میں خالی کھاندے زیادہ صاحب، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، خود استعمال کیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن پچھلی شریعتوں کے اندر قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات بڑی لمبی ہے، میں آپ کو اشارہ سناؤں۔ پچھلی امتوں کے اندر غنیمت کا مال بھی حلال نہیں تھا۔ اب غنیمت کا مال کیا ہے؟ مسلمانوں کا دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا، اور جہاد ہونے کے بعد جو کفار کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ جب دشمنوں کا مال جمع ہوتا تھا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، آسمان سے آگا کر اس مال کو جلا دیا کرتی تھی۔ وہ دشمنان اسلام کا مال مسلمانوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لی الغنائم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا، ان کا مال قبضے میں آیا، اس کو تقسیم کرنے کا اللہ نے طریقہ 10ویں پارے میں بیان کر دیا ہے۔ بس آگے تفصیل لمبی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ خلاصہ کیا ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لیے حلال ہے جو جہاد کے بعد کافروں کا مال قبضے میں آئے۔ اور نمبر 2، پچھلی امتوں کے اندر اللہ جس بندے کی قربانی قبول کرتا تھا آسمان سے آگا کر اس قربانی کی چیز کو جلا دیا کرتے تھے۔ جس بندے کی چیز جل گئی، راکھ بن گئی، سوا بن گئی، سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے،
اور جس بندے کی چیز کو آسمان سے آ کر آگ نہ جلاتی سمجھا جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں۔ اب میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے دوستوں نے، یہ سجاحت ایک بات۔ حضرت حابیل نے موٹا تانبا تنبا میدان میں رکھ دیا اور قابیل نے پرانی گھاس کا گٹھا باندھ کر میدان میں رکھ دیا۔ اللہ کریم کی طرف سے آگ آئی، اس نے حضرت حابیل کے تنبے کو جلا دیا۔ قابیل کا پرانی گھاس والا گٹھا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ اب آئے دیکھیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ سورۃ المائدہ چوتھا رکوع مکمل پانچواں شروع، میرے پاس صفحہ 102 ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی ٹھیک ٹھیک سچی خبر بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی چیز پیش کی۔ میدان میں دونوں چیزیں پڑی ہیں، دمبا بھی گھاس کا گٹھا بھی۔ فتقبل من احدہما، پس قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی جانب سے، حضرت حابیل کا تنبا قبول ہو گیا۔ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی چیز قبول نہ کی گئی۔ قابیل کا گھاس کا گٹھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ او جی، اب قابیل کو بڑا غصہ آیا، بھئی میرا گھاس والا گٹھا قبول نہیں ہوا اور حضرت حابیل کا دمبا قبول ہو گیا، آگ نے آ کر جلا دیا۔ اس کو آیا غصہ، دل میں پیدا ہوا حسد۔ اب اس نے کیا کیا؟ قابیل کہنے لگا لا قتلنک، ضرور میں تجھ کو قتل کروں گا۔ او جی، پہلے بہن والی ضد تھی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، حالانکہ یہ تو اجازت نہیں تھی۔ قابیل اس معاملے کے اندر غلط ثابت ہوا، پھر چیز بھی قبول نہیں ہوئی، غلط ثابت ہو گیا۔ اب میں تجھے قتل، تیری چیز کیوں قبول ہوئی ہے؟ اب میں نے یہ قصہ کیوں شروع کیا ہے؟ آپ دوستوں کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ ہم نے قربانیاں کرنی ہیں چند دن کے بعد۔ یہ جملہ میں نے سنانا تھا جو آگے آنے والا ہے۔ قال، حضرت حابیل نے جواب دیا انما، پکی بات ہے، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم قبول کرتا ہے من المتقین، ان لوگوں کی طرف سے جن میں تقوی موجود ہو۔ قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، بس دو جملے یاد کرنے ہیں۔ قربانی قبول ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا تو پہلی شرط ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو قربانی والی عبادت قبول نہیں ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں دنیا میں، 4 گناہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے شرک۔ اگر شرک انسان نے کر لیا تو شرک کی حالت میں انسان جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ توحید والا ہونا تو پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو۔ کیا مطلب؟ یہ میری دو انگلیاں دوستوں نے دیکھنی ہے۔ متقین سے کیا مراد؟ اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے، چیز بھی اعلیٰ ہو، دل کے اندر نیت بھی اعلیٰ ہو، چیز بھی عمدہ ہو، اچھی ہو، دل میں اللہ کی رضا ہو۔ اچھا، دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور چیز ناقص ہے، یہ تو آپ دوستوں کو مسئلے کا علم ہے کہ عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کیوں؟
عیب والا جو جانور ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ چیز اعلیٰ نہیں ہے، ناقص ہے، ردی ہے۔ اگر چیز ناقص ہو، ردی ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، چیز اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں نشانی رکھے نا، 4 پارہ پہلی آیت، کوئی مشکل حوالہ نہیں، 4 پارہ پہلی آیت، کوئی مشکل نہیں، پہلی آیت۔ میرے پاس تو صفحہ 57 ہے، سورۃ آل عمران 4 پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم اعلیٰ درجے کی نیکی کو، اعلیٰ درجے کا ثواب حاصل کرنا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنی ہے، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اعلیٰ درجے کی نیکی کو تب پہنچو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، محبوب چیز خرچ کرو گے تب تمہیں اعلیٰ درجے کی نیکی اور ثواب ملے گا۔ ساتھی میں کوئی جواب تو دے چاہا، میں تھوڑے واسطے دعا منگ سالا تو بندہ اللہ دے نا تے گھٹیا شے دے تو ثواب چنگا مل سی۔ چپ کر بیٹھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ آیا مسجد کے مولوی صاحب کے بعد، میاں جی دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ حضرت لکھا ہے یہ دودھ دیتے دادی اماں جو ون کے میاں جی کو دیا مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی میں کوئی 15 سال تک تھی گیا تو محلے نمازاں پڑھیں دے، اگے تا دادی اماں کو خیال کدی نہیں آیا، آج کیوں یہ دودھ دیون دا خیال آ گیا جو 5-6 کلو کٹھا دودھ دے چھوڑا سا۔ ان بال تو معصوم بیچارے سادے والیاں ہیریاں پھیریاں تو بالاں کو آندیاں نہیں، بال تو انہیں سچے۔ اس نے کہا میاں جی وہ اصل بلی جھوٹا کر گئی ہے، دادی ہے کہ میں سے گڑ دیا۔ یہ اعلیٰ درجے دی شے ہے، واہ بھائی واہ۔ اور اجازت ہوئے تا کوئی جملہ پورا کرا چاہ نہ، اجازت دے سو نہ کرے صحیح میں نہ کرے گا تے گل آپ نہ پیا کرے نا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی مولوی صاحب کو تو لگی کاوڑ، بلی دا جھوٹا دودھ میں کو دے وڑا گئے، تھا جو کیتا او مٹی دا برتن ہی بنا گئے، او جو بنا گئے بال رومن لگ گئے۔ مولوی صاحب کو کاوڑ ہی نام مراد کہ روندا کیوں ہے؟ ایک بلی دا جھوٹا دودھ میں کو دے وڑا ہے، دادیا کہ مولوی صاحب کو دیا اور روندا ہی نہ لے، میں تو کاوڑ تو مٹی والی مٹوری بن سٹی ہے، بال تو انہیں سچے روندا روندا آنکھ لگے۔ مولانا تھانوی لکھے میں تے ناراض نہ تھی وے مولوی صاحب کیوں سنایا ہے۔ مولانا تھانوی لکھے بال رو کے آنکھن لگے وہ روندا تا ہاں اے جڑی مٹوری بن سٹی وی اما میری چھوٹے بھرا کوئی سی پیشاب کرویندی ہے، چنگے سونے برتنی دادی دودھ بھیجا آئی، خودی شانتا اے سادی۔ سبق تے آؤ، سورۃ المائدہ جڑا سارا سبق آئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حضرت حابیل کہنے لگا پکی بات ہے اللہ قبول ان لوگوں کی چیز کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو۔ تقوی کا کیا مطلب؟ چیز بھی اعلیٰ ہو، بندے کے دل میں اللہ کریم کی رضا بھی ہو۔ بس قربانی کی شرطیں سامنے آ گئیں، مباحد ہونا ایک شرط، چیز کا اعلیٰ ہونا دوسری شرط، اور دل میں اللہ کی رضا ہونا تیسری شرط۔ میں نے آج بھی مسئلہ جمعے پر بیان کیا، جو ساتھی جمعے میں تشریف لے گئے تھے، اگر قربانی کے اندر 7 بندے شریک ہیں اور سارے کے سارے موحد ہیں اور 6 بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کے دل میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، لوگ کہیں گے اچھا قربانی بھی نس کی تھی، ایڈا مالدار ہے،
ایڈا پیسے والا قربانی بھی نہیں کرتا. اگر ایک بندے کے دل کے اندر بھی اللہ کی رضا نہ ہوئی اور 6 بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے تو ایک کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ عرض کیا. 6 بندے ہیں پیسے حلال کے ہیں اور ایک بندہ ہے جس نے حرام والے پیسے قربانی کے حصے میں شامل کر دیے, باقی 6 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور میں نے مثال دی تھی, جو ساتھی جمعے پر آج تشریف لے گئے تھے, لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں حضرت 6 کی نیت ٹھیک ہے, 6 کا پیسہ حلال کا ہے, ایک کا پیسہ حلال کا نہیں ہے, ایک کی نیت ٹھیک نہیں ہے, باقیوں کی قربانی کیوں قبول نہیں؟ میں نے مثال دی تھی, ایک کنواں ہے جس میں پانی ہے, اس کے مالک 7 ہیں. ایک اگر بندے نے اس کے اندر گندگی ڈال دی ہے تو باقی 6 کے لیے کنویں کا پانی استعمال کرنا جائز ہے؟ خرابی ایک بندے نے کی ہے, باقی 6 بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ میں نے کنویں والی مثال سنائی ہے. اب آئیے سبق پر. کتنی شرطیں قربانی کی آپ کے سامنے آ گئی؟ 3. عقیدہ توحید والا ہو تب قربانی والی عبادت قبول ہے. نمبر 2, چیز اعلیٰ ہو تب اللہ کریم چیز قبول کرے گا. اور نمبر 3, دل میں رضا اللہ کی ہو تب یہ قربانی والی عبادت قبول ہوگی. اگر دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے, چیز اعلیٰ نہیں ہے, قربانی قبول نہیں ہوگی. جیسے قابیل کی چیز قبول نہ ہوئی اور گھاس کا گٹھا ویسے کا ویسے پڑا رہا. آئیے سبق پر. قرآن پاک اللہ کریم فرماتے ہیں, قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا. چوتھا رکوع مکمل, 5واں شروع. قال انما يتقبل اللہ من المتقین. حضرت حابیل نے کہا پکی بات ہے, اللہ کریم قبول اس بندے کی چیز کرتا ہے جس میں تقوی موجود ہو, اللہ کی رضا بھی ہو, اور نمبر 2 چیز بھی اعلیٰ ہو. قتل کی دھمکیاں دینے والا سن, لئن بسطت الی یدک, اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ لمبا کیا, لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کرے, اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ لمبا کیا, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں تیری طرف اپنا ہاتھ لمبا کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کروں. میں نے لکھا ہے ساتھی, میں جملہ سناواں دوستاں کو, تے میرے ہاتھ کیتا نا قتل کرنے سے, میں تینوں کچھ نہیں آکھنا, میں ہاتھ بن کے بیٹھا. حضرت حابیل جواب دیتا, میں ہاتھ بن کے بیٹھا, میں کچھ نہیں آکھنا تینوں, تو قتل کرنا چاہنا مینوں تیری مرضی, دھمکیاں دے والا لیا, میں تینوں کچھ نہیں آکھنا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, یقیناً میں حضرت حابیل اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. کل کو سمجھایا جی ساتھی, میں لکھا ہے پچھلے جون کے مہینے کا آخر تھا, نوائے شرر کے اندر ہمارے ضلع کے ڈی پی او کی ایک پریس کانفرنس آئی, خود میں نے پڑھی. ڈی پی او صاحب نے کہا کہ تقریباً 5.5 پونے 6 مہینے 1 جنوری سے لے کر تقریباً 20 جون تک, پورے 6 مہینے بھی نہیں بنتے, پونے 6 کہہ لیں, پونے 6 مہینوں کے اندر میاں والی میں 55 قتل ہو چکے ہیں. 6 مہینے کی مدت میں 55 قتل, اب تو مہینہ اور اوپر ہو گیا, کئی قتل اور بھی ہو چکے ہیں. اور یہ بھی افسروں کا بیان آیا ہے اخبار میں, خود میں نے پڑھا, 2014 سے لے کر 2020 تک 5.5 سال کے اندر میاں والی میں 615 قتل ہو چکے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے ضلع کا. پرندہ مارنا ہمارے لیے مشکل ہے, انسان مارنا آسان ہے. اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مسلمان ایماندار کو قتل کرنا ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری کائنات کے انسانوں کا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا قتل نو گناہ ہی نہیں سمجھا، جرم ہی نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا، ایک عورت مجھے نظر آئی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، اپنی آنتیں ہاتھوں پر اٹھا کر ایسے جہنم میں چیخیں مار رہی تھی جیسے گدھا چلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ فرشتوں نے جواب دی حضرت اس نے بلی پالی ہوئی تھی، ایک دن بلی نے نقصان کیا، بے زبان ہے، کسی چیز میں منہ ڈال دیا، عورت کو غصہ آیا، بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، کھانے پینے کی کوئی چیز بلی کے آگے نہیں ڈالی، بلی بھوکی ہوئی، بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئی، عورت کو زیادہ غصہ آیا، لوہے کی سلاخ اٹھا کر بلی کو ماری، بلی کے پیٹ پر لگی، بلی کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئی، چیخیں مار مار کر رو رو کر بلی مر گئی۔ اللہ کے محبوب 70 سال ہو چکے ہیں، یہ ظالم عورت جہنم میں چیخیں مار رہی ہے، ابھی تک بلی کے قتل کا حساب بھی پورا نہیں ہوا۔ سارے حالات دیوان زیر تے صبر نہ بن، زیر تلے ہوں دیئے، دیوان زیر تے صبر نہ بن، مت خالق پیش چپاوی، اندی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، مت کر خدا داوی، دھن دولت رب کھس کے تیری، مت در در تے پنواوی، اندے کار غضب تو ڈر ونج خاکی، شان رب رحمت فرماوی۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوں۔ حضرت حابیل نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگو سنائے چھٹا پارا سورۃ المائدہ، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں حضرت حابیل چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کا بھی گناہ اٹھائے، اپنے گناہ بھی تیرے ذمہ ہوں، تو جہنمیوں میں سے بن جائے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی جہنم سزا ہے ظالموں کی۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آمادہ کیا قابیل کو اس کے دل نے بھائی کے قتل کرنے پر، مار چھوڑ کے تھی دے کوئی بڑی گل ہے، مار چاہ، دل نے اے مشورہ دیتا، فَقَتَلَهُ، قابیل نے حضرت حابیل بھائی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گیا قابیل نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ساری کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا۔ اب قتل تو کر بیٹھا، لاش کا کیا کروں؟ مسئلہ یاد آ گئے؟ سن ہی نے سارے ساتھی تیرے سارے نوجوان دوست سے نا، میں انہوں نے سنا من لگا درس قرآن دی ابتدا تسا کیتی ہے، جتنے تک اس مقام تے درس قرآن تھیندا راسی ابتدا کر والا نوی ثواب نال نال ملدا راسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے کام کی ابتدا کر گیا، جتنے تک لوگ عمل کرتے رہیں گے بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر بندے نے کسی گناہ کے کام کو شروع کیا، سینما بنوا گیا ہے، کلب بنوا گیا ہے، جتنے تک لوگ یہ گناہ والا کام کرتے رہیں گے ابتدا کرنے والوں کو بھی گناہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ اور مسئلہ تو میں کو یاد آ گیا لیکن ساتھی ناراض تھی، ویسے آیا ہوں یاد ہے، سناوا چاہ
تو سا ناراض ہی ویسو نہیں بات میں کو نہ سڑے سو چپ کر بیٹھے ہو ٹھہرے نا میں مولوی صاحب کوڑے مسئلے کرنے لگ گئے مولوی صاحب کو نہیں سڑنا آج تو بعد ساڈے ایک دوست ہیں کلور کوٹ دے علاقے چ گوستی ہے اور میں کو سمجھنا کہ میں مسئلہ جمعے تے بیان کیتا زکات والا ایک ملک صاحب اٹھیندا تے گیا جمعہ ہی نہیں پڑھا دوسرے نہیں ہے کہ میرے ابے کو ملے ہے کہ پتر نو سمجھاویا میں جو جمعے تے گیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے ابے کہ میں نو آخا کل کیڑے مسئلے کیتے نہیں اللہ راضی ہوئی میں کہ ابا میں تا زکات دے مسئلے شروع کیتی بیٹھا اگے فلانا ملک صاحب اٹھینا تے ناراض سیندا لگے گا اصل مولوی صاحب دا قصور نہیں کانے نو کان کھڑے گئے اور مہربانی کرے مت آکھو میں مولوی صاحب سارے خلاف کوئی گل کیتی میں تو ہمدرد ہاں تھوڑا چھوٹا بھرا ہاں اگر دادی نے داڑھی منوائیے تے دادی نو دیکھ کے پوترا داڑھی پیے مونے دے دادا داڑھی نہیں رکھے دا میں کیوں رکھاں جی میں پوترے نو داڑھی منامن دا گناہ مل سی ایندی داڑھی منامن دا گناہ دادے نو نال ملدا رہا ابے نے داڑھی منوائیے پتر آکھے میں کیوں رکھاں ابا داڑھی مونے تے میں صوفی بن ونجاں اگر ابے نو ویکھ کے داڑھی پتر نے منوائیے چاہ جویں داڑھی منامن دا گناہ پتر دے نام اعمال لکھی سی اگر ابے نو دیکھ کے گناہ لا کام کیتا این گناہ دا سارا جڑا ہے اے ابے دے نام اعمال چ نال لکھیدا رہا سی کوئی معمولی جرم تا نہیں مسئلہ جو سنانا چاہتا ہوں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے بھائی کو کیا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ابتدا کرنے والے قابیل کے نام اعمال میں ہر قتل کا گناہ لکھا جاتا رہے گا تو دوست سمجھدار ہو سارے دوست بزرگ دنیا دے اندر سینکڑوں دی تعداد روزانہ قتل تھی دے پہن ہزاروں میں آکھائیں تو مبالغہ نہیں روزانہ ہزاروں قتل تھی دے پہن دنیا دے اندر ایک قیامت تک سلسلہ راسی قابیل ابتدا کی تھی قتل دی سارے قتلوں دا گناہ قابیل دے نام اعمال چ نال لکھیدا راسی ہن ایک اللہ واسطے تو جواب نہیں چاہ گناہ ایک کوئی چھوٹی گل ہے کہ بڑی گل ہے بہت بڑی گل ہے او سبق سے اب لاش کا کیا کرے بڑا پریشان قتل تو کر بیٹھا ہوں لاش کو کہاں لے جاؤں فبعث اللہ غرابا اللہ کریم نے کوا بھیج دیا یبحث فی الارض جو چونچ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ زمین کو کڑید رہا تھا گڑا گو کھود رہا تھا لیریہو کیف یواری سوات اخیہ اس لیے کوا گڑا کھود رہا تھا تاکہ کامل کو دکھائے کہ کیسے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے قابیل پریشان ہو گیا کالا کہنے لگایا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب ہائے میری بد نصیبی میں عاجز ہو گیا میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا میری عقل نے کوے کے برابر بھی کام نہیں کیا جیسے کوا گڑا کھود رہا ہے میں بھی پہلے گڑا کھود کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیتا فاصبح من النادمین قابیل ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے اب میں منت کرتا ہوں کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے جن کے سامنے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ بھی باقی سارے دوست بھی قربانی کی شرطیں تو آپ کے سامنے آ گئی بندہ موحد ہو چیز اعلیٰ ہو اللہ کی رضا ہو سند المحدثین رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے حابیل اور قابیل کا قصہ کیوں سنایا سوال سنے سوال جیری گل کرن لگا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی 1400 سال کہنی کی تھی اللہ دی رحمتہ ہومن حضرت مولانا حسین علی صاحب نے جو بات کی ہے اس انداز میں 1400 سال کے اندر کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا پورے قرآن میں یہی ایک قصہ ہے بس
हाबील और काबील का किस्सा पूरे कुरान में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी जगह पर है, सूरतुल माइदा में। अल्लाह ने किस्सा सुनाया क्यों, अल्लाह ने ये किस्सा नादिल किया क्यों? हजरत मौलाना हुसैन नदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस मकाम पर जिहाद का मसला बयान हो रहा है। अल्लाह करीम ने जिहाद का मसला बयान करते करते काबील और हाबील का किस्सा सुना दिया। केरा ताल्लुक है जिहाद वाले मसले नाल किस्से दा? हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह समझाना ये चाहता है मुसलमानों, किसी पर ज्यादती नहीं करनी, किसी पर जुल्म नहीं करना, लेकिन कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करने लगे तो हजरत हाबील की तरह हाथ बांध कर नहीं बैठना, अपना दिफा जरूर करना है, वरना हजरत हाबील की तरह मारे जाओगे। कोई दोस्तां नूं रब्त समझ आया? कह नाल ज्यादती नहीं करनी, कह नाल जुल्म, लेकिन जरा ज्यादती ते जुल्म कर लगे चुप करके बह वञो ना, चुप करके न बवे, चुप करके बैठे रहे, हजरत हाबील वांगू मारे वैसो। ज्यादती कह नाल नहीं करनी, लेकिन कोई जुल्म कर लगे तो उस जालिम दा हाथ रोकना है। अगर तुसे जालिम दा हाथ न रोका, हजरत हाबील वांगू मारे वैसो, कत्ल थी वैसो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरकतुमुल जिहादा फसल्लतल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, जब तुम जिहाद छोड़ दोगे अल्लाह तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। आपको हदीस सुनाऊं हैरान हो जाओ। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, उनसुर जालिमन उनसुर अखाका जालिमन औ मज़लूमा औ कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरा भाई जालिम है उसकी भी इमदाद कर, अगर तेरा भाई मजलूम है उसकी भी इमदाद कर। साहबा हैरान हो गए, हजरत मजलूम की इमदाद तो करनी चाहिए, जालिम की इमदाद कैसे करनी है? आपने फरमाया, जालिम का हाथ रोको, जालिम को जुल्म करने से रोको, ये भी उसकी इमदाद है। अल्लाह किस्सा क्यों सुनाया? हाँ ना तो करो सारे बुजुर्ग, अगर कोई जुल्म कर लगे तो चुप करके बैठे रहो, ना चुप करके नहीं बावना, बल्कि जालिम ने जुल्म तो रोकना है। अगर न रोका हजरत हाबील वांगू मारे वैसो। मैं त्रै कुर्बानी दी शर्तां बयान कर छोड़ियां, इस वजह तो मैं किस्सा सुनाया। अल्लाह करीम सारा दिया कुर्बानियां कबूल फरमा।